السلام علیکم. میرا کوئی خاص کسی کے مطلب پرسنل سوال نہیں ہے، صرف ایک معلوماتی سوال ہے. جی خدا کریم جب انبیاء بھیجتا ہے، میرا کسی خاص موضوع بھی نہیں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک جیسے بھی ہم سمجھتے ہیں، وہ جب اس دنیا سے وفات پا کر چلے جاتے ہیں، جو دین ان کا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والے کون اور کیسے ہوتے ہیں؟ بس یہی. اب تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو لامحدود وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے آ سکتے تھے عقلاً، اور ایک وہ جو محدود وقت کے لیے، محدود علاقوں کے لیے تھے. قرآن کریم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ اس دوسری کیٹیگری کے تھے، یعنی محدود وقت کے لیے اور محدود قوموں کے لیے ان کا خطاب تھا. اور صرف ایک ہی مذہب تھا اسلام، جو ہمیشہ کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے تھا، اور ہر قسم کی قوموں کے لیے، تمام جغرافیائی علاقوں کے لیے، جو کہ سارے عالم کے لیے تھا. اس حساب سے اسلام سے پہلے کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، ظاہر بات ہے کہ ایک مدت معینہ کے بعد ان مذاہب کی صف لپیٹی جانی تھی، ورنہ یہ عجیب متضاد بات ہو جاتی کہ ایک ہی وقت میں عالمی مذہب بھی آیا باقی رہتا اور محدود مذاہب بھی ساتھ ساتھ چلتے، اور بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا دنیا کے لیے کہ خدا کہاں ملے گا. اس لیے اسلام کے بعد کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے الگ اور نئے دین آنے کا، یہ قطعی بات ہے. جہاں تک اسلام سے پہلے کا تعلق ہے، مختلف مذاہب کی اپنی اپنی عمریں مقدر تھیں، اور یہ بات خدا تعالیٰ کی ہر تخلیق میں ملتی ہے. ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف آیات میں بار بار کھولا ہے کہ ہر قوم کی ہم نے ایک عمر مقرر کر دی ہے جس سے وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں. تو معینہ مدت تک کے لیے جب تک خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کی عمریں تھیں، اس وقت تک ان کی ریپیئر، ان کی مرمت کا مکمل انتظام موجود تھا. اور یہ بات تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل بھی جو سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جب پل بناتے ہیں یا کوئی تعمیر کرتے ہیں تو اس پہ عمر لکھ دیتے ہیں. آج کل تو کھانے پر بھی یہاں ڈبوں پر عمریں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ ذمہ داری عمر بنانے والی یا لکھنے والے کی ہے کہ اس وقت تک میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، بعد میں ذمہ دار نہیں. لیکن بعض لوگ ریمننٹس کے طور پر بعض چیزیں باقیات کے طور پر اپنی عمر سے باقی بعد میں بھی چلتی ہیں، کچھ عرصہ کھنڈرات کی شکل میں چلیں یا خرابات کی شکل میں چلیں یا کچھ نہ کچھ فائدہ دینے والی شکل میں چلیں، لیکن وہ جاری ضرور رہتی ہیں. چنانچہ قدیم زمانے کی عمارتیں بھی جن کا کوئی بھی مصرف ہزاروں سال سے نہیں ہے، آج بھی موجود چل رہی ہیں، اور ایک فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ان سے بھی اٹھا سکتا ہے. بینی یہی شکل مذاہب کی ہے. اسلام کے آنے کے بعد ایک ایسا مذہب دنیا میں خدا تعالیٰ نے بھیجا جس کی تعمیر کی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری فرمائی، اور قیامت تک اس کی ذمہ داری قبول کی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ اس کی حفاظت آئندہ قیامت تک چلے گی، اور کوئی اس حفاظت کے نظام میں مخل نہیں ہو سکے گا. دوسرے مذاہب کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اکثر مبدل ہو گئے، اکثر محرف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن تک اسلام کا بہتر پیغام نہیں پہنچا، وہ ان سے اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان لوگوں کو جہنمی قرار نہیں دیا جو ان مذاہب سے
تقوی کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور ان تعلیمات پر تقوی سے چلنے والے ہیں جو ان کے لیے بھیجی گئی تھی، خواہ ان کا کوئی بھی نام ہو، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن جن تک اسلام کا مکمل پیغام پہنچ جائے، حجت تمام ہو جائے، پھر انکار کریں تو پھر تو وہ اپنی ہلاکت کا سامان کریں گے۔ یہ عمومی نقشہ ہے، اور اس کی مثالیں ایسی بھی اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں کہ جو عمر گزارنے والے پل ہیں، اس کے بعد جو ان پر چلتا ہے وہ اپنی رزق پر چلتا ہے، جو چھوڑی ہوئی سڑکوں پر چلتا ہے وہ خطرات کو ملحوظ رکھ کے چلتا ہے کہ سڑکیں متروک ہیں، یہاں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، سام بچھو بھی، گڑے بھی، پٹ فالز کے قسم کے، لیکن کھیتوں میں چلنے سے باہر وہ بہتر ہے۔ تو جن لوگوں تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی ان کے لیے چارہ کوئی نہیں اس کے سوا کہ لا مذہب ہو کر زندگی گزاریں یا جیسا بھی مذہب ان کو میسر ہے اس پر زندگی گزاریں۔ تو اگر وہ تقوی کے ساتھ ان مذاہب پر چلیں جو متروک ہو چکے ہیں، تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو لازماً پہنچے گا بنسبت ان لوگوں کی ان کی زندگی بہتر ہوگی جو بے مذہب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اوقات کا جہاں تک تقرر کا تعلق ہے، پرانے زمانوں میں اسلام نے وہ تاریخ محفوظ رکھی ہے جن سلسلوں پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لے کر آنے تھے، اور اس سے پہلے جو ارد گرد کے سلسلے تھے ان کا اشارتاً ذکر فرما دیا، ان کی تفصیل محفوظ نہیں رکھی۔ اس لیے ان مذاہب کی عمریں تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی گزری۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تو ان کی عمر کا ایک دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے۔ بیچ میں جب بھی مرمت کی ضرورت پیش آئی خدا نے انبیاء بھیجے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو ایک نیا بوسٹ ملا امت موسوی کو، اور ایک نئی نہج پر چل پڑی وہ، جس کی بنیادیں موسوی شریعت میں موجود تھیں مگر ایمفیسس نہیں تھا اس پر، یعنی مکمل بخشش۔ تو ایک نیا دور بھی ہے مسیحیت کا جو مظلومیت کا دور کہلا سکتا ہے، تلوار کے بغیر پیغام کو پہنچانے کا دور، اور وہ دور جو تھا وہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہوا، قربانیوں کے بڑے کٹھن رستے پر چلا، لیکن جو اس کی کامیابیاں ہیں وہ بہت لمبا اور دیر پا رہنے والی کامیابیاں تھیں۔ آج بھی آپ کو اس ملک میں وہی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کی عمر جہاں تک تمام ہونے کا تعلق ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تمام ہو گئی۔ جو بقیات ہیں ان کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں۔ اور کوئی دوست کچھ فرمانا چاہیں؟ ظہور مہدی آخر